نمبر کتاب کا پیج نمبر 52 کھول لیں آپ حضرات. پیج نمبر 52 رسالت ہے. تو رسالت کا معنی اور مفہوم، سب سے پہلے رسالت کا لغوی معنی پیغام رسانی یا بھیجنے کے ہیں. رسالت کا لغوی معنی ہوگا پیغام رسانی یا بھیجنا یا سفارت کے ہیں. جس طرح ایک سفیر ہوتا ہے نا کسی ملک کا، کسی ادارے میں یا کسی ایمبیسی میں، کسی اور مختلف کنٹریز کا سفیر ہوتا ہے، تو یہ رسالت اسی سے ہے. اور اس کا اصطلاحی معنی ہوگا کہ جو شخص کسی کے پاس پیغام لے کر جائے. مطلب رسالت کہتے ہیں کسی، جو رسول کہتے ہیں جو شخص کسی کے پاس پیغام لے کر جائے. تو اصطلاحی معنی میں ہوگا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کا پیغام اس کے بندوں کے پاس تک پہنچائے یا پاس لے کر جائے تو اسے رسول کہا جاتا ہے. امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی چلو رسول تو ہیں، جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. تو نبی تو رسول میں کیا فرق ہوگا؟ نبی بھی رسول کو کہتے ہیں یا رسول نبی ہے یا دونوں الگ مختلف چیزیں ہیں؟ تو ان میں آپ حضرات کو یہ بتانا چاہوں کہ نبی وہ ہوتا ہے جو پرانی شریعت پہ عمل کرتا ہے، اس کے پاس کوئی نئی کتاب نہیں آتی. اور رسول وہ ہوتا ہے کہ جس کو نئی شریعت دی گئی ہو اور نئی کتاب دے کر بھیجا گیا ہو. جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بھی کہتے ہیں اور نبی بھی کہتے ہیں. کیوں کہ بعض باتیں ان کی ہماری شریعت میں ایسی ہیں جو ملت ابراہیمی کی ہیں، اور رسول اس وجہ سے کہ نئے شریعت لے کر آئے اور نئی کتاب ان کو دی گئی، جس طرح قرآن مجید. تو یہ آپ حضرات کو یہ فرق سمجھ میں آ گیا ہوگا امید ہے، نبی اور رسول میں فرق. اب عقیدہ رسالت ہے کیا؟ تو عقیدہ رسالت سے مراد تمام انبیاء اور رسول پر ایمان لانا ہے، بالخصوص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کی ہم امت ہیں، جن کی ہم امت ہیں، اور بالعموم تمام تو ان کے بارے میں ایمان رکھنا ضروری ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ نیک بندے تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نور ہدایت کے لیے اپنی امت، اپنے بندوں کی طرف بھیجا کہ جاؤ جا کے میرا پیغام لوگوں تک پہنچا دو. تو یہ عقیدہ رسالت یعنی جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے ہیں ان پر عقیدہ رکھنا ضروری ہے اور ہمارا ایمان ہے. آواز آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ میری آواز آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ نو سر، ابھی آ رہی ہے. ہیلو جی جی تھوڑا صبر کیجیے گا. ابھی آواز آ رہی ہے؟ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ ہیلو، میری آواز آ رہی ہے آپ تک؟ آپ کو آواز آ رہی ہے ٹیچر کی؟ آپ کو ٹیچر کی آواز آ رہی ہے؟ یس سر، آ رہی ہے، آ رہی ہے. اب سنیے گا، جہاں سے بات چل رہی تھی عقیدہ رسالت کی، تو بالخصوص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آخری نبی ہیں ان پر ایمان، اور بالعموم تمام انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ اور نیک بندے تھے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچایا ان لوگوں نے. ابھی آواز آ رہی ہے نا جی؟ نو سر، کٹ کٹ کے آ رہی ہے. کٹ کٹ کے آ رہی ہے.
अभी आ रही है आवाज? सारा अभी हैंग हो गए हैं। दिल नहीं कर रहा ना पढ़ने का। अभी आवाज ठीक हुई है? यस सर। साफ आ रही है या कट कट के आ रही है? हेलो सर ठीक आ रही है अब। चलें, बस जितनी आ रही है इस पे आप इत्तेफाक पर करें। अब अकीदा रिसालत की जरूरत क्यों है? आ रही है। ओके सर। अकीदा रिसालत की जरूरत देखो एक फितरी जरूरत है इंसान की। वो ये कि कोई भी बात होती है तो इंसान अपनी अकल नहीं चला सकता, बल्कि वो अंबिया अलैहिस्सलाम के बताए हुए तरीक़ों पर और अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करके ज़िंदगी गुजार सकता है। अपनी अकल के नाखुन या अकल की अटकल पच्चू नहीं कर सकता कि भाई कौन सा शरीयत का कानून हम अपने हिसाब से चलाएं, किसमें आसानी है और किसमें मुश्किल है। बिला चूँ चरा वो शरीयत का कानून मानना पड़ता है, ये एक फितरती तकाजा है। दूसरे नंबर पर कि इख्तिलाफात को मिटाना, अगर किसी किस्म का भी इख्तिलाफात आ जाएं दीन के अंदर, शरीयत के अंदर भी, या आपस में कोई और मामला, रिश्तेदारी के मामला आ जाए, तो आपने देखना रिसालत की तरफ है, आपने नबी अलैहिस्सलाम के तरीक़ों की तरफ देखना है कि इस मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या था और वो कैसे मामलात सोल्व किया करते थे, तो उनको देखना। अब इख्तिलाफात इससे मिट जाएंगे। तीसरे नंबर पर जो चीज़ है वो तज़किया नफ्स है कि तज़किया का लुग़वी माना होता है किसी चीज़ को साफ़ सुथरा करना, साफ़ सुथरा बनाना, मैल निकालना, गंदगी निकालना, ख़त्म कर देना। और इस्तिलाही मफ़हूम भी होता है कि तज़किया से मुराद नफ्स इंसानी को गलत रुझानात और मैलानात से मोड़कर नेकी और खुदा तरसी की तरफ या उसके रस्ते की तरफ डाल देना। यानी इंसान सीधे सीधे रास्ते पर, सिरात मुस्तकीम पर चलना शुरू कर दे, दाएं बाएं की तरफ ना जाए, दाएं बाएं की तरफ ना मुड़े, बल्कि सीधा सीधा रास्ता जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है और अल्लाह ताला के अहकामात का तरीका है, उन पर चले, तो यही असल तज़किया नफ्स है। अब अकीदा रिसालत की अहमियत क्या है? उसमें से सबसे पहले कि तमाम अंबिया पर ईमान लाना है। आप हज़रात के सामने अगर किताबें हैं तो आप हज़रात देखिएगा कि सबसे पहले कि तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम पर ईमान लाना ज़रूरी है और सबको मानना ज़रूरी है। नंबर 2, ख़त्म नबूवत का अकीदा रखना ज़रूरी है कि भाई नबी अलैहिस्सलाम आखिरी नबी है, इसके बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। ये ख़त्म नबूवत और रिसालत का जो ईमान है ये ज़रूरी है, ये ईमान की ईमान का बात नहीं आ रही। ईमान का बुनियादी जुज़ जो है वो ख़त्म आपकी नबूवत आवाज है। आवाज़ अभी आ रही है? आवाज़ आ रही है सर, ठीक आ रही है। जी जी। अब तीसरे नंबर पर जो चीज़ हमने देखनी है वो ये कि हम दावा तो करते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम आखिरी नबी हैं, हमारे नबी हैं, हम उनकी उम्मत हैं, लेकिन उनकी इताअत नहीं करते। तो इताअत करना ज़रूरी है कि जो तरीके उन्होंने बतलाए हैं उन्हीं तरीक़ों पर अमल करना ज़रूरी है, तभी असल ईमान के असल मोमिन कहलाने के लायक होंगे। चौथे नंबर पर इत्तिबा है, इताअत के साथ इत्तिबा है, पैरवी करना भी है। और पाँचवें नंबर पर मोहब्बत रसूल है। मोहब्बत रसूल का मतलब ये है कि भाई ये सिर्फ खाली खोली दावे नहीं कि मेरे दिल में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, नहीं, बल्कि जो आशिक होता है असल, वो माशूक की एक एक हरकत और सकनात को अपने ज़ाहिरी अज़ा पर ज़ाहिर करने की कोशिश करता है। तो मोहब्बत रसूल का मतलब भी यही है कि अगर दिल में जिस चीज़ की मोहब्बत हो वो ज़ाहिर होनी चाहिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में यही है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की जाए। अब अकीदा रिसालत के इंसानी ज़िंदगी पर असरात क्या हैं? नंबर 1, हुस्न अखलाक के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की तरफ देखा जाए और किताबें परखी जाए। वो किताबें जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक पर दाल हैं, दलील जो हमारी दलील बनती हैं,
ان کو دیکھا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا، گفتگو کا طریقہ کیسا تھا، لوگوں کے ساتھ میل جول کیسا تھا، رشتہ داروں کے ساتھ کیسا طریقہ کار اختیار کیا ہوا تھا، گھر کے معاملات کیسے تھے اور باہر کے معاملات کیسے تھے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق پر دلیل رکھتے ہیں۔ نمبر 2، سادگی اور بے تکلفی، کہ جہاں بیٹھے ہوتے جس چادر پہ بیٹھے ہوتے وہیں اپنے مہمان کو ساتھ اٹھ کے دوسرے مہمان کو بٹھا دیا کرتے تھے۔ حسن سلوک، اور حسن سلوک کا مطلب یہ ہے کہ بھائی اپنے غلاموں کے ساتھ بھی نرمی کا برتاؤ کیا کرتے تھے، اپنے ماتحتوں کے ساتھ بھی نرمی کا برتاؤ کیا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک کا ایک دلیل ہے۔ نمبر 4، تواضع اور انکساری۔ تواضع اور انکساری میں یہ ہے کہ انسان بالکل ایسی تواضع انکساری اختیار کرے کہ بھائی انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے، تو اب جانا بھی اس نے مٹی ہے، تو اکڑ کس بات کی، اکڑنا کس بات کا، اور لوگوں کو ڈراوے کس بات کے دے، بلکہ انسان اپنے دل کے اندر خاک ساری لائے کہ بھائی انسان خاک ہے اور خاک سے بنا ہے اور خاک میں جاتا ہے۔ نمبر 5، عفو و درگزر کا مادہ انسان کے اندر ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح عفو و درگزر، فتح مکہ کا موقع تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دشمن کھڑے تھے اور بالکل آنکھیں جھکائے سر جھکائے کھڑے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا، فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اس کو معافی ہے، عام معافی کا اعلان کیا، جو بیت اللہ میں پناہ لے گا اس کو عام معافی کا اعلان ہے۔ حالانکہ وہ لوگ ایسے لوگ تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پہ تھے، نعوذ باللہ۔ تو عفو و درگزر کا اس پر بھی یہ عقیدہ رسالت کی طرف دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا، کیسے معاف کیا کرتے تھے۔ نمبر 6 یہ ہے کہ اخوت اور مساوات۔ مساوات کا مطلب یہ ہے کہ برابری قائم کی جائے، عدل و انصاف قائم کیا جائے، اور اخوت بھائی چارگی کیوں کہ مسلمان جتنے بھی وہ آپس میں بھائی بھائی، انما المؤمنون، مومن آپس میں کیا ہے، اخوات بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، کہ آپس میں ایک دوسرے کے درمیان کیا کرو بھائی، صلح رحمی کرو، فاصلحوا بین اخویکم، اپنی بھائی بندی کو قائم رکھو، بھائی بندی کو کبھی نہ توڑو، کیونکہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور وہ لا یخذلہ، کہ آپ مسلمان ایک دوسرے کی حتک امیز جملے نہیں کستا، اس کی عزت پہ ہاتھ نہیں ڈالتا اور اسے تکلیف نہیں پہنچاتا، یہ سب چیزیں انسان کی مسلمانیت کی علامت ہیں۔ تو یہ آپ حضرات کے سامنے اسلامیات کا ایک ٹاپک رسالت کا آ گیا ہے، تو اس پہ آپ حضرات ایک نظر پھر دیکھیے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ آخرت کا مفہوم بھی ہے، آخرت کا ٹاپک بھی ہے، وہ یہ آخرت کا مفہوم، آخرت کے لفظی معنی کہ آخر میں آنے والی چیز ہے، آخر میں آنے والی چیز، اور اصطلاحی معنی آخرت سے مراد موت کے بعد آنے والی زندگی ہے، انسان کی آنکھیں بند ہونے کے بعد جو زندگی آنے والی ہے وہ آخرت کہلاتی ہے۔ تو آخرت سے مراد قیامت ہے۔ تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بھائی حدیث پاک میں الفاظ ہے کہ بھائی انسان کے جب آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، سانس نکل جاتی ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے بھائی، بس اس کی آخرت سٹارٹ ہو جاتی ہے، لیکن قیامت اس کے بعد آنے والی ہے۔ تو 3 عالم اللہ پاک نے بنائے ہیں، نمبر 1 عالم دنیا، نمبر 2 عالم آخرت، اور تیسرا جو ہے عالم برزخ ہے۔ عالم برزخ وہ حصہ ہے، وہ جگہ ہے کہ ابھی آخرت سٹارٹ ہونے سے پہلے، آخرت سٹارٹ ہونے سے پہلے، قیامت سٹارٹ ہونے سے پہلے جو جس جگہ انسان کو رہنا ہے وہ عالم برزخ ہے، یہ عالم برزخ کہلاتی ہے۔ تو اب اس پر بھی عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ عقیدہ آخرت کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے یہ بھی ہو سکتا ہے یہ کتاب کھلی ہو پیج نمبر 57 پہ، وہ یہ کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے بار بار کہ دنیا کی زندگی تو بس لہو و لعب ہے، یعنی کھیل تماشا ہے، دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے کہ جو انسان جس طرح ایک کھیتی باڑی کرتا ہے، جو بوتا ہے وہ کاٹتا ہے، اور یہ بھی دنیا کی زندگی جو ہے یہ بھی انسان کے اعمال بولے ہیں۔ تو بعد میں جب قیامت آئے گی، قیامت کے دن جب اللہ کے روبرو پیش ہونا ہے تو وہاں پتہ چلے گا کہ انسان نے کیا بویا تھا، آج وہ کاٹ رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب آخرت کا انکار، اس کی صفت کا انکار ہے، وہ دوبارہ تخلیق پر قادر ہے۔ اگر جو بندہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، جن لوگوں کا ایمان نہیں ہے، وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آنکھیں بند ہونے کے بعد، انسان کے ختم ہونے کے بعد سب کچھ ختم ہو جائے گا، بس کوئی حساب کتاب نہیں ہے، تو گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوبارہ تخلیق کے دوبارہ پیدا کرنے پر جو ہے ایمان نہیں رکھتا، تو گویا کہ وہ ایمان سے خارج ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی دوبارہ تخلیق، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے قادر ہونے پر ایمان نہیں رکھا۔ اب عقیدہ آخرت کی انسانی زندگی پر اثرات کیا ہیں؟ کہ سب سے پہلے کہ جب انسان آخرت کے بارے میں سوچتا ہے نا، تو اس
کہ دل میں یہ ایک زاویہ ایک تجزیہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی ابھی آج آپ نے کیا کرنا ہے بھائی برے کام نہیں کرنا. کیوں؟ ذرا یہ آپ ہمارے رجسٹر میں ہمارے نام اعمال میں لکھا جائے گا قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھو. تو سب سے پہلے انسان کے دل میں ایک تقویٰ ایک خوف ایک ڈر پیدا ہوتا ہے خشیت پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کی دن سے پوچھیں گے کہ بھائی یہ حرام کیوں کھایا حلال کیوں نہیں کھایا بھائی یہ آپ نے اچھا کام کیوں نہیں کیا برا کیوں کیا ہے دوسروں کے ساتھ دوسروں کو تکلیف کیوں دی ہے حرام کام کیوں کیا ہے. یہ سب چیزیں یہ انسان کو تقوی کی طرف ابھارتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خشیت انسان کے اندر آتی ہے. دوسرے نمبر پر ہے صبر و تحمل کہ بھائی انسان کو جو تنگی تکلیف پریشانی آ رہی ہوتی ہے دنیا کے اندر اس تنگی تکلیف سے جان چھڑانے کے لیے انسان طرح طرح کا پھر اٹکلیں دیتا ہے طرح طرح کے تجزیے کرتا ہے تجربے کرتا ہے. اس سے بہتر ہے کہ انسان صبر و تحمل کا معاملہ کرے. کوئی خوشی کامل نہیں ہے اس کے بعد غم آنے والے اور کوئی غم کامل نہیں ہے اس کے بعد خوشیاں آنے والی ہیں. نمبر 3 جرأت اور شجاعت انسان کے دنیا والوں سے اور دنیا سے انسان بے پرواہی اختیار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نظر رکھے اللہ پر اپنا زاویہ رکھے. کیوں کہ بھائی خوف اور ڈر صرف اللہ کا ہونا چاہیے دنیا کا نہیں اور دنیا والوں کا نہیں ہونا چاہیے. نمبر 4 قناعت اور بے نیازی. قناعت اور بے نیازی کا مطلب یہ ہے کہ بھائی دنیا والوں سے کسی چیز کی امید نہیں رکھنی چاہیے. امید صرف کس پر باندھنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے باندھنی چاہیے. دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے اور دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے چھیننے والی ذات بھی وہی ہے. یعنی وہ دے کے بھی آزماتا ہے اور چھین کے بھی آزماتا ہے لے کے بھی آزماتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انفاق فی سبیل اللہ ہونا چاہیے کہ اللہ پاک نے جو نعمتیں عطا کی ہیں اس میں سے انسان مساکین اور جتنے بھی اقربا ہیں جو بالکل قسم پرسی کی حالت میں ہیں ان پر آدمی خرچ کرے. اللہ تبارک اور مساجد پر خرچ کرے. نمبر 6 اخلاقی نظام کی بنیاد کہ یہ سب چیزیں انسان کے اندر جب آ جاتی ہیں تقویٰ آ جاتا ہے صبر و تحمل آ جاتا ہے اور قناعت و بے نیازی جرأت و بہادری آ جاتی ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بھی آ جاتا ہے تو پھر اس سے ایک نظام اخلاقی نظام ترویج ہوتا ہے. پھر اس معاشرے میں کسی قسم کا بگاڑ نہیں رہتا معاشرے میں کسی قسم کے فسادات نہیں رہتے بلکہ ایک معاشرہ اپنے سیدھے صراط مستقیم پر چلنا سٹارٹ ہو جاتا ہے. یہ آپ حضرات کے سامنے 2 ٹاپک تھے ایک رسالت کا ایک آخرت کا. ان کے آخر میں تفصیلی سوالات بھی ہیں آپ حضرات یہ حل کرنے اور اس کے ساتھ مختصر سوالات آپ کو میں نے بتایا تھا ان کو آخر سے اس ٹاپک کے حوالے سے دیکھنا ہے. ابھی ہم تھوڑا سا مطالعہ پاکستان پہ بھی نظر ڈالیں گے. مطالعہ پاکستان پیج نمبر غالباً 115 ہے. نظریہ پاکستان ہے. نشانات میں نے لگوائے تھے نظریہ پاکستان. تو نظریہ پاکستان کی وضاحت نظریہ آپ حضرات کو بتایا تھا کہ کسی قوم کا کوئی رہن سہن طور طریقہ اور کسی قوم کا اپنا ایک بنائے ہوئے طریقہ کار وہ انسان کی نظریہ کہلاتے ہیں. تو ایک 2 قومی نظریے کے حوالے سے بات ہوئی تھی کہ 2 قومی نظریہ کیا ہے کہ بر صغیر پاک و ہند میں 2 بڑی قومیں آباد ہیں مسلمان اور ہندو اور دونوں کا رہن سہن طور طریقہ اور ان کا عبادت کا طریقہ ان کے فوت کی خوشی غمی سب چیزیں مختلف تھیں. تو انہوں نے اپنے اپنے طور طریقے اپنے اپنے اس پہ قائم کرنا شروع کر دیا. تو یہی اصل میں 2 قومی نظریہ کہلاتا ہے. 2 قومی نظریہ اسے کہا جاتا ہے. اب 2 قومی نظریے پر کی وضاحت کیا ہے کہ نظریہ پاکستان ایک ایسا پروگرام یا عملی منصوبہ تھا. نظریہ پاکستان ایک ایسا عملی منصوبہ تھا کہ جس کی اساس جس کی بنیاد دین پر رکھی گئی ہے دین اسلام پر رکھی گئی ہے. اب جتنے بھی اس پاکستان کے اندر جتنے بھی قوانین جتنے بھی اور طریقہ کار جو رائج ہونے ہیں وہ ان طریقہ کار کو کیا کرنا ہے بھائی دین اسلام کے پر دین اسلام پر پرکھنا ہے کہ بھائی کون سا قانون دین اسلام کے مطابق ہے اور کون سا قانون دین اسلام کے خلاف ہے. کیوں کہ جب پاکستان کی بنیاد کلمہ لا الہ الا اللہ پر بنی ہے دین پر بنی ہے اس کے سب قوانین اسی پر ہونے چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق ہونے چاہیے. تو یہی اصل نظریہ ہے انسان کا. اور پاکستان ایک ایسے ملک کے طور پر وجود میں لایا جا رہا تھا کہ جہاں حاکمیت اور فرمانروائی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کی نہ ہو.
اور اسی کسی اور کی تصدیق بھی نہ کی چار جائے. گروپ ہے جی. آج آپ حضرات کے سامنے ہے سارے قوانین آپ حضرات کے لنک پر سامنے کلک ہیں. کرو کھلی اگر جیسی آج ایک بھی لنک کرو یار آج بھی اسی نظریے کے تحت تمام قوانین بروئے کار لائے جائیں گروپ تو وچ لنک پہ فسادات آئے مٹ سکتے ہیں, پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں, معاشرے سے بگاڑ ختم ہو سکتا ہے, اور صحیح طریقے سے انسانوں اور مسلمانوں کا رہن سہن بہت اچھے طریقے سے ہو سکتا ہے. آج مسلمان قسم پرسی کی حالت میں اسی وجہ سے ہے کہ اپنے قوانین کو دوسروں کے مطابق ڈالنا شروع کر دیا, اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کو چھوڑ دیا, تب بھی ہمارے قوانین کے اندر اختلاف آ گیا اور بگاڑ آ گیا ہے. اب پوری زندگی کا نظام اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق ہوگا. زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہ ہوگا جس میں رہنمائی اور ہدایت کے لیے کتاب و سنت سے رجوع نہ کیا گیا ہو. اب یہ نظریہ ایک آپ حضرات کے سامنے آ گیا ہے. اب انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ حضرات کو نظریہ پاکستان قائد اعظم کے ارشادات کی روشنی میں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کے حامی اور ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.